שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے کاملیت کے متعلق بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان دوستوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے جن کے خیال میں پرانے عہد نامے کی تعلیم سے کوئی انسان کامل نہیں تھا۔ ایسے لوگ بڑے بڑے نبیوں کو بھی کامل نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگ دلی طور پر پرانے عہد نامے کو نہیں مانتے، مگر جہاں ضرورت پڑے پرانے عہد نامے میں سے حوالہ جات دے کر اپنا کام سیدھا کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ کاملیت کے بارے میں بائبل مقدس کی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو ضرور برکت اور معلومات دونوں آپ کو حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلے کاملیت کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بائبل مقدس میں کاملیت سے مراد وہ حالت ہے جسے ہر لحاظ سے سالمیت کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت ہے جس میں سے ہر قسم کی کمزوری، کمی اور نقص دور کر دیا گیا ہو۔ عہد عتیق میں اس خیال کو دو عبرانی الفاظ شین لام میم اس سے اردو لفظ شالم بنا، اور تے میم اور یہ میم اس سے اردو لفظ تامیم بنا۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہے۔ شالیم کے اصل مطلب کے لیے دیکھیے استثناء 25واں باب آیت نمبر 15۔ تیرا باٹ پورا اور ٹھیک ہو، اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو، تاکہ اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ تیرا پیمانہ پورا اور ٹھیک ہو کے لیے عبرانی زبان میں ایون شلیما یعنی پورا وزن، فل ویٹ بنتا ہے۔ اسی طرح استثناء 27واں باب آیت نمبر 6 کو بھی دیکھیے تو لکھا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا کا مذبح بے تراشے پتھروں سے بنانا، اور اس پر خداوند اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں گزراننا۔ اس آیت میں تراشے بغیر پتھروں کے لیے عبرانی لفظ جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں، ایوانیم شلے موت۔ ایوانیم کا مطلب ہے زیادہ پتھر، اور شلے موت شالیم کی جمع ہے جس کا مطلب پورے پتھروں سے بنانا۔ کاملیت کے لیے دوسرا عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے تعمیم۔ اس کے لیے دیکھیے خروج کی کتاب 28واں باب آیت نمبر 30 لکھا ہے، اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ لیے رہے گا۔ اس آیت میں جو عبرانی الفاظ آئے ہیں وہ اوریم اور تامیم ہیں۔ ہا اوریم و ات ہا تامیم۔ اوریم کا مطلب ہے روشنی، روشنی کے ساتھ چمکنا، اور تامیم کا مطلب کامل۔ اس کا پورا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہارون کاہن کے سینہ پر یہ جو پتھر تھے وہ پوری آب و تاب سے چمکتے تھے۔ ہم نے کاملیت کا مطلب اور مفہوم جان لیا ہے۔
اس سے ہمیں اپنے مطالعہ کے اگلے حصے میں کلام کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب دیکھیں گے کہ کیا پرانے عہد نامے میں لوگ کامل تھے، اور کیا خدا نے اپنے لوگوں کو کامل مانا تھا یا نہیں، اور خدا نے اپنے لوگوں کو کامل بننے کی تعلیم دی یا نہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات پر ہمارے مطالعے کا اگلا حصہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے بزرگ نوح کو خود کامل مانا۔ آج کے مسیحی لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی کامل نہیں تھا، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ خدا مانتا ہے کہ وہ کامل تھے۔ دیکھیں پیدائش کی کتاب 6 باب اور اس کی آیت نمبر 9 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہاں عبرانی زبان میں راست باز کے لیے عبرانی لفظ صادق آیا ہے، اور جہاں اردو میں بے عیب لکھا ہوا ہے وہاں عبرانی زبان میں تامیم لکھا ہوا ہے۔ عبرانی متن میں لکھا ہے نوح ایش صادق تامیم، نوح راست باز کامل آدمی تھا۔ یہاں خدا نے خود نوح کو کامل تسلیم کیا ہے۔ خدا خود کامل ہے، اس لیے خداوند باری تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو کامل بننے کا حکم بھی دیا ہے۔ سوچیں اگر کوئی کامل بن ہی نہیں سکتا تھا تو خداوند نے ابراہیم کو کامل بننے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 17 اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ یہاں بھی عبرانی لفظ وے یہی تامیم ہے۔ اگر آج کے مسیحی بہنوں اور بھائیوں کی طرح خداوند کو بھی معلوم ہوتا تو خدا کبھی ابراہیم کو حکم نہ دیتا کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ در حقیقت خداوند سب کچھ جانتا ہے، مگر آج کے نام نہاد مسیحی اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے بھی لوگ کامل تھے۔ دیکھیں مزید دیکھیں استثنا کی کتاب 18 باب 12 سے 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ یہاں بھی عبرانی لفظ تعمیم لکھا ہے، تعمیم تہے یہ عام یہوہ الوہی خا۔ استثنا کی کتاب 18 باب اور 13 آیت۔ اب ہم ایک نظر یہودا کے بادشاہ آسا کی زندگی پر کرتے ہیں کہ وہ بھی ہزاروں مشکلاتوں کے باوجود اس کا دل خدا کے ساتھ کامل رہا۔ دیکھیں پہلا سلاطین 15 باب آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 تک لکھا ہے، اور شاہ اسرائیل یربعام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ماقا تھا جو ابی شلوم کی بیٹی تھی، اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں
ٹھیک تھا۔ اس نے لوتھیوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا، اور اس نے اپنی ماں ماقا کو بھی ملکہ کے رتبہ سے اتار دیا، کیونکہ اس نے ایک یسیرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا اور وادی کدرون میں اسے جلا دیا، لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا۔ اگرچہ آسا بادشاہ کی ماں بت پرست تھی، اس نے اپنی ماں کو ملکہ کے عہدے سے اتار دیا، کیونکہ وہ پورے دل سے خداوند کے کلام کو مانتا تھا اور اس کا دل خداوند کے ساتھ کامل تھا۔ یہی کاملیت ہے۔ آسا بادشاہ خدا کے ساتھ وفاداری اور سنجیدگی اور پورے دل سے چلتا رہا۔ اس نے سرگرم ایمان اور عمل سے خداوند کی پرستش اور خدمت کی۔ ایوب کے بارے میں بھی پڑھ کر دیکھ لیں۔ خدا خود اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ وہ کامل اور راست باز ہے۔ دیکھیں ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب ہے، آیت نمبر 8 سے پڑھ لیں۔ لکھا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے ہو کوئی نہیں۔ زبور نمبر 37 آیت نمبر 37 میں لکھا ہے، کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کو پرانے عہد نامہ میں کوئی کامل آدمی نظر ہی نہیں آتا۔ امثال کی کتاب اس کے دوسرا باب آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے۔ آج کے سارے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ وہ لوگ جو پرانے عہد نامے کی تعلیم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ ہی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پہلے کوئی کامل نہیں تھا۔ آپ اگر آج بھی خدا کی نظر میں کامل بننا چاہتے ہیں تو خداوند کی شریعت پر عمل کریں، کیونکہ زبور نمبر 119 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ان کو کامل مانتا ہے جو اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بائبل مقدس کی تعلیمات پر مشتمل روحانی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔